السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام علی سید المرسلین محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: الشہر رمضان سید الشہور، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ محترم ناظرین، اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارگاہ میں حمد و صلوات پیش کرتے ہوئے اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں نذرانہ عقیدت کی سعادت پیش کرتے ہوئے میں آپ حضرات کی خدمت میں اس ماہ مبارک یعنی رمضان المبارک کی نسبت سے کچھ باتیں عرض کروں گا کہ رمضان تمام مہینوں کا سردار ہے۔ ہم دیکھیں تو اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: ان عدت الشہور عند اللہ 12 شہرا، کہ اللہ کے یہاں 12 مہینے مقرر ہیں، ان میں سے فرمایا منہا 4 حرم، 4 مہینے محترم ہیں، اور پھر فرمایا مہینوں میں سب سے اعلیٰ افضل مہینہ رمضان کا مہینہ ہے، جس کو سید الشہور کہا ہے۔ تو اس رمضان کے مہینے کو ہم کس طرح گزاریں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح رمضان کو گزارا؟ آپ کے پیارے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم اجمعین نے کس طرح گزارا؟ اور اکابر نے، اسلاف نے، بزرگان دین نے، اولیاء کرام نے کس طرح گزارا؟ یہ ہم سب کے لیے جاننا ضروری ہے۔ تو انشاءاللہ اسلاف نے کس طریقے سے رمضان کو گزارا اور ان کے معمولات کیا تھے، اس سے پہلے مختصر طور پر، اجمالی طور پر میں سب سے پہلے ساری انسانیت کے لیے جو رہبر اور رہنما ہیں اور جن کے اسوے کو اپنانے کی اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں تاکید کی ہے، لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ، کہ تمہارے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی بہترین نمونہ ہے۔ تو اس لیے مختصر طور پر، سرسری طور پر، اجمالی طور پر ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے کہ رمضان کے مبارک مہینے میں جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا عمل تھا۔ ویسے تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے، زندگی کا ہر شعبہ ہمارے لیے نمونہ ہے، لیکن رمضان میں جو خاص آپ کے معمولات ہوا کرتے تھے، ان میں سے بہت ساری کتابوں میں جو معمولات ذکر کیے گئے ہیں، مجملاً 6 حصوں میں ہم اس کو تقسیم کر سکتے ہیں، یعنی 6 عمل ہم اس کو شمار کر سکتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز فرض ہے روزہ، جس کو صوم کہا گیا۔ اللہ نے قرآن مجید میں فرمایا: یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام، کیا اے ایمان والو، ہم نے تم پر روزوں کو فرض کیا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث شریف میں ارشاد فرمایا، حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی حدیث ہے، مروی ہے، کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس میں فرما رہے ہیں کہ اللہ نے رمضان کے روزوں کو فرض کیا ہے، وجعل قیامہ تطوعا، کہ رمضان کے راتوں میں جاگ کر عبادت کرنا، جس کو قیام اللیل کہتے ہیں، اس کو ثواب کی چیز یعنی ثواب کا ذریعہ بتایا ہے۔ اور ایک حدیث میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: من صام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان کے مہینے میں روزوں کو رکھتا ہے محض ثواب کی نیت سے، تو اللہ تعالیٰ اس کے پچھلے تمام گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ پھر دوسرا جملہ فرمایا: ومن قام فی رمضان ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو رمضان کی راتوں میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرے گا تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ کو معاف فرمائیں گے۔ اور تیسرا جملہ یہ فرمایا: من قام فی رمضان فی لیلۃ القدر ایمانا واحتسابا غفر لہ ما تقدم من ذنبہ، کہ جو شخص رمضان میں شب قدر کی تلاش میں، لیلۃ القدر میں جاگ کر اللہ کی عبادت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے بھی گناہ کو معاف فرماتے ہیں۔ تو سب سے پہلی چیز روزہ ہے جو فرض ہے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کا اہتمام کرتے تھے۔ اہتمام کا مطلب کیا ہے
کہ روزہ کن چیزوں سے ٹوٹ جاتا ہے ان سے بچنا ہے، اور کن چیزوں سے روزے میں اہمیت بڑھ جاتی ہے ان چیزوں کو کرنا ہے۔ روزہ کس چیز کا نام ہے؟ فقہ کی اصطلاح میں اس کو کہتے ہیں کہ الامساک عن الاکل والشرب والجماع، کہ روزہ کہتے ہیں کھانے پینے سے رکنا اور نفسانی خواہشات سے رکنا۔ ہم کھانے پینے سے تو رک جاتے ہیں، لیکن خواہشات نفسانی سے ہم رکتے ہیں یہ ہمیں معلوم نہیں ہے، بلکہ بہت کم لوگوں کو یہ محض یہ خیال پیدا ہو گیا ہے کہ کھانے پینے سے رکنے کا نام روزہ ہے۔ نہیں، بلکہ تیسری اہم شرط یہ ہے والجماع، کہ ہم خواہشات نفسانی سے اپنے آپ کو بچائیں۔ خواہشات نفسانی کا مطلب کیا ہے؟ ایک بڑا وسیع مفہوم ہے کہ برا نہیں دیکھنا، برا نہیں سوچنا، برا نہیں کہنا۔ یہ تو اور موقع پر بھی حرام ہے، لیکن رمضان میں خصوصاً روزے کی حالت میں ان چیزوں سے بچنا نہایت ضروری ہے، اور خاص طور پر جو روحانی بیماریاں ہیں اور جو جسمانی بیماریاں ہیں ان تمام کے ساتھ ساتھ اپنے روزوں کو بچا کر رکھنا ہے۔ جیسے کہ روحانی بیماری اپنے اندر ایک طریقے کی گمان رکھنا، کسی کے تعلق سے برا گمان کرنا، گھمنڈ کرنا، تکبر کرنا، یہ بھی گناہ کی چیز ہیں، اور دوسرے جو ظاہر میں نظر آنے والے گناہ ہیں ان سے بھی رکنا نہایت ضروری ہے۔ دوسری چیز تراویح ہے، چاہے قیام اللیل کہتے ہیں، تراویح بھی پڑھنا ہے، تہجد کی نماز بھی پڑھنا ہے، تو یہ چیزیں ثواب کی چیزیں ہیں۔ اور تیسرا عمل جو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا تھا نماز تہجد ہے، کہ تہجد میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اللہ نے فرمایا وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَكَ، کہ ہم نے تہجد کو ایک زائد ثواب کی چیز آپ کے لیے بنایا ہے۔ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے گویا رمضان کے مہینے میں اس کا خاص اہتمام کیا کرتے تھے، اور خاص طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اوپر تہجد کو فرض کر لیا تھا۔ تو تیسری چیز تہجد ہے، اس کا اہتمام بہت ضروری ہے، اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات میں اہم شامل ہے۔ چوتھی چیز فرمایا اعتکاف ہے۔ رمضان المبارک کے آخری عشرے کا اعتکاف کرنا کس نیت سے؟ شب قدر کو تلاش کرنے کی نیت سے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص اعتکاف کرتا ہے تو ضرور بالضرور وہ شب قدر کو پا لیتا ہے۔ اور شب قدر کی کیا فضیلت ہے؟ اماں جان حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرتی ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جب میں شب قدر کو پالوں تو اللہ سے کیا مانگوں؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عائشہ تم اللہ سے مانگو اللہم انکا عفو تحب العفو فاعف عنی، کہ اے اللہ تو معافی کو پسند کرنے والا ہے، میں تجھ سے معافی چاہتی ہوں، لہٰذا میرے گناہ کو معاف فرما دے۔ تو لہٰذا امت کو بھی یہ تعلیم ہے کہ خاص طور پر آخر عشرے میں شب قدر کے موقع پر ہم اس دعا کا خصوصی اہتمام کریں۔ اور پانچویں چیز، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رمضان کے مہینے میں صدقہ خیرات نہایت کثرت سے کیا کرتے تھے۔ ویسے تو الحمدللہ زکوٰۃ ایک فرض ہے، لیکن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہمیشہ آپ کی سخاوت کا عالم یہ تھا کہ صحابہ کرام روایت فرماتے ہیں کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکرم الناس، کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ سخی تھے۔ کان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اجود الناس، کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں میں سب سے زیادہ صدقہ خیرات کیا کرنے والے تھے۔ آپ کا ہمیشہ در کھلا ہوا رہتا تھا، جو بھی آتا آپ کے در سے کچھ نہ کچھ فیض حاصل کر لیتا، کچھ نہ کچھ اس کو نصیب ہو ہی جاتا تھا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اگر اپنے دولت قدے میں کوئی چیز نہ پاتے تو صحابہ کرام سے کہہ کر اس کو دلوا دیتے اور آنے والے سائل کی ضرورت کو پورا کرتے۔ تو خاص طور پر امت کے لیے بھی یہ تعلیم ہے کہ رمضان کے مہینوں میں اپنے جو غریب رہتے ہیں، رشتہ دار رہتے ہیں، محتاج ہوتے ہیں، ان کا ہم خصوصی طور پر خیال رکھیں۔ اور یہ مختصر طور پر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات ہیں، ویسے تو تفصیل بہت زیادہ ہے، اس کے لیے مستقل طور پر وقت اس کے لیے ہونا چاہیے تھا، لیکن ہمارا ایک مقصد ہے کہ
کہ رمضان کے مہینے میں اسلاف کا کیا معمول تھا، انشاءاللہ اس کو سلسلہ وار بیان کیا جائے گا۔ اور اس سے پہلے ہم یہ دیکھیں کہ ہم نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے معمولات کو اپنی زندگی میں لائیں۔ یہی معمولات انشاءاللہ ہمارے اسلاف کے بھی تھے، اور وہی انشاءاللہ اس کا تذکرہ کیا جائے گا۔ ہم اس کو دیکھتے رہیں اور سنتے رہیں، اور یہ کوشش کریں کہ اس کو جو سنی ہوئی باتیں ہیں اپنی زندگی میں لائیں۔ عمل کرنا سب سے اہم ترین چیز ہے۔ انما الاعمال بالنیات، کہ ہم عمل جو کرتے ہیں تو نیک دلی سے، نیک نیتی سے اور اخلاص کے ساتھ کریں۔ اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو جو کچھ کہا سنا گا اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔